سمجھ کرا گل عرض کرنا چاہنا کہ قرآن دیا گلاں بھی تساں سنیاں نے تے ہن صاحب قرآن دی گل بھی سنو کہ صاحب قرآن کون نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ کسی نے سوال کیتا کہ اے اما عائشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا خلق کیے آپ دا اخلاق کیے تے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا وہ دلا تے لکھ لینے والا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن میرے آقا کے اخلاق کا نام ہے، پورا قرآن میرے آقا کی آلات اطوار کا نام ہے، تو پھر میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے اور میرا یہاں یہ کہنا بے چارہ ہوگا کہ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے وہ بھی قرآن جو نازل ہوا اور ہے وہ بھی قرآن جس پر نازل ہوا۔ وجہ سمجھ کرام ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن نازل ہو رہا ہے اور ایک قرآن وہ جس پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن، اس قرآن کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس قرآن کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس قرآن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس قرآن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس قرآن کے بھی تذکرے کیے جاتے ہیں، اس قرآن کے بھی تذکرے کیے جاتے ہیں، ارے اس قرآن کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اس قرآن کو بھی یاد کیا جاتا ہے، ارے اس قرآن کی سطریں کالی ہے تو اس قرآن کی زلفیں کالی ہے، وہ قرآن کتابوں کا سردار ہے تو یہ قرآن نبیوں کا سردار ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی نرالا ہے، یہ قرآن بھی نرالا ہے، وہ قرآن بھی بے مثال ہے، یہ قرآن بھی بے مثال ہے، وہ قرآن بھی بے مثل ہے، یہ قرآن بھی بے مثل ہے، وہ قرآن بھی ناریب ہے، یہ قرآن بھی ناریب ہے۔ ارے مسلمانوں اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا قاری بنتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی تلاوت کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ اور سامعین کرام اب صاحب قرآن کی بات آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑی ہے انا آتیناک الکوثر کہ بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی گرامر کی روح سے ہوتا ہے لا محدود، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس صاحب قرآن کو اتنا عطا کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آؤ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا عطا کیا، قرآن کا ذکر بھی سنا، اب صاحب قرآن کا ذکر سنو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام اساں نے تواڈے ذکر کو تواڈی خاطر بلند کر دیتا ہے، تواڈی خاطر نو بلندیاں عطا کیتیاں نے۔ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا کہ سونیا تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کیتا ہے، اے قرآن جڑا تیرے قلب انور تے نازل کیتا، اے پہاڑاں تے نازل کیتا جاندا، پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو مقام عطا کیتا، اے نعمت عطا کیتی، اے شان عطا کیتی، اے مقام و مرتبہ عطا کیتا کہ میرے آقا نے قلب انور تے اپنی کتاب نو نازل کیتا اور نالے ارشاد فرما دیتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کر دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے ذکر نو کس طرح بلند کیتا، کس طرح بلند و مرتبہ کیتا؟ آؤ میں دسنا وا، میرے رب نے فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جن نے میرے رسول دی اطاعت کیتی اور نے میری اطاعت کیتی، جن نے میرے نبی دی پیروی کیتی اور نے میری پیروی کیتی۔ آؤ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے ذکر نو بلند کیتا، اپنے محبوب دے ذکر نو بلندیاں کس طرح عطا کیتیاں، شاناں کس طرح عطا کیتیاں۔ میرے رب کعبہ نے اپنے محبوب دے ذکر نو اپنے ذکر
اقامت پڑھ کے دیکھ لے، پہلے رب کائنات کا نام ہے، پھر میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ آپ مسلمانہ غور کر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کی مقام عطا کیتا، ہر اذان سے پہلے رب کائنات کا نام ہے، پھر میرے مصطفیٰ کا نام ہے، اقامت سے پہلے رب کائنات کا نام ہے، پھر میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور نماز پڑھ کے دیکھ لے، پہلے رب دی پاکی بیان کرے گا، رب دی حمد بیان کرے گا، رب دی ثنا بیان کرے گا، اور دیا تعریفاں بیان کرے گا، اور روز جزا کا مالک کہے گا، اور ساری کائنات کا مالک کہے گا، اور جب تک میرے نبی تے درود نہیں اترنا تیری نماز مکمل ہی نہیں۔ اللہ اکبر یا اس آیت کریمہ نے نقشے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ آقا علیہ السلام کے ذکر کو نہیں مانتے، آپ فرماتے ہیں کہ آج لے ان